معزز سامعین گرامی قدر، اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کی شمولیت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، میں پھر آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی وابستگی کو سیاسی وابستگی تک رہنے دینا چاہیے۔ سیاسی وابستگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سیاست جس کے ساتھ انسان جس کو سیاسی رہنما مان رہا ہے اس کی ہر بات قرآن و حدیث ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہ کام کیا نہیں کیا یہ بات کی بات ہے، لیکن اس حکومت نے جس دن آسیہ ملعونہ کو ثابت شدہ گستاخہ کو اس ملک سے فرار کروایا تھا، اس دن سے اللہ کے فضل سے دل میں جو بھی نرمی تھی ان کے بارے میں ختم ہو گئی ہے۔ اور آج جب ہم آواز اٹھاتے ہیں، پیر نور الحق قادری صاحب نے آگے سے بیان دیا، پہلے سارا دن تحریک انصاف کے لوگ اس فیصلے کو جسٹیفائی کرتے رہے، یہ فیصلہ درست ہے جی، یہ فیصلے کے بڑے اچھے نتائج ہیں جی، عمران خان نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانی تو 1973 کے آئین میں کافر قرار پا چکے ہیں، عمران خان نے کہاں سے دے دیا جی؟ اس نے اب لکھنا پڑے گا ان کو، یہ اقلیت ہے۔ سارا دن نئے سے نئے دلائل، جھوٹ کے اوپر، مبالغے کے اوپر، عقل و فہم سے آری ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ایمان کے اوپر، لیکن یہ پھر بھی اپنے رہنما کا دفاع کر رہے ہیں بوگس دلائل کے ذریعے۔ قادیانیوں کو اقلیت کے حقوق مل جائیں گے جی، بڑا فائدہ کیا یہ عمران خان نے، بھٹو کی یاد تازہ کرا دی ہے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس تو ضیاء الحق کے دور میں بھی موجود تھا۔ قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی مسجد نہیں قرار دے سکتے، اور قادیانیوں کو ہم مرتد سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے رکھا تھا کیوں سمجھتے ہیں کہ جو بھی قادیانی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھتا ہے، رسول اللہ کی نبوت کو مان کر ان کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال کر ایک جاہل کو، ایک کذاب کو، ایک ملعون کو اپنا نبی بناتا ہے۔ پیر نور الحق قادری صاحب، آپ پیر مہر علی شاہ کے ماننے والے ہیں، آپ عبدالستار خان نیازی صاحب کے ماننے والے ہیں، آپ نورانی کے ماننے والے ہیں، آپ خادم رضوی صاحب کے ہم مسلک ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں۔ آپ نے رات کو بیان دیا کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ نے یہ بیان دے دیا۔ آپ کی اپنی وزارت کی دستاویزات لیک ہوئی جس کے اندر لکھا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب بتائیے آپ کی بات کو سچ مانا جائے کہ ان دستاویز کو سچ مانا جائے؟ یہ آپ نے جو آدھا یو ٹرن لیا نا قادری صاحب، یہ پورا یو ٹرن کیجئے۔ یہ جو حکومت کی دستاویزات لیک ہوئی ہیں جس کے اندر لکھا ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کا حصہ بنایا جائے گا، یہ آپ کی وزارت کے نیچے ہے۔ آپ حیران کن باتیں کرتے ہیں۔ ایک پورا دن اس فیصلے کا دفاع، رات کے ٹائم آپ نے تردید کر دی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اگلے دن صبح پھر آ گئی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے۔ آپ بتائیے کس کی بات کو مانا جائے؟ یا تو آپ اس فیصلے کو مکمل طور پہ واپس لیں، اور ہم مکمل طور پہ واپس لینے پہ مجبور کریں گے۔ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں جرمنی سے کالیں آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے کالیں آ رہی ہیں، آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، آپ کے سر کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ اور بھگوڑو، یاد رکھو تم میں سے ہر تمہارے پادری، اور پادری کہنا بھی ان کے مذہبی رہنما کی توہین ہے، پادری کی یہ توہین ہے کہ قادیانی مذہبی رہنما کو پادری کہا جائے، اور پنڈت کہنا بھی پنڈت کی توہین ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہے، ان کو چیلنج دیا ہوا ہے جب تک کوئی ان کا مذہبی رہنما زندہ ہے مباہلہ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون تھا، بد کردار تھا، افیونی تھا، چرسی تھا، نکما تھا، نکارا تھا، آئے ہمارے ساتھ مباہلہ کر لے، مار دیں گے۔ یہ گیدڑ ببکیاں کسی اور کو لگانا، یہ عجیب بات ہے۔ یہ مرزائی ماشاءاللہ نبی بھی کس کو ماننا ہوا ہے؟ جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا معجزہ دیکھیے 5 مہینے نہیں گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ علامہ شہید نے اس بات کا جواب دیا تھا، کیا کہا تھا؟ او مرزا، معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا، اور بچہ تیرا نہیں حکیم نور دین کا، تو یہ بات کر رہا ہے؟ عجیب بندہ ہے۔ اس طرح کے دعوے کرنے والے، ہمیں تیری احمدی بیگم کے قصے نہیں پتا
ہمیں تیری جھوٹی پشین گوئیاں نہیں پتا. یہ جھوٹا خود دعویٰ کیا, خود مولانا ثناء اللہ امرتسری کو لیٹر لکھا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا, ساتھ ہی لیٹرین میں مر گیا حیدے کے ساتھ. جو موت چنی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے, یہ بات مشہور ہے, یہ غلط الہام ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے مباہلہ کیا تھا, اور یہ اس نے بدبخت نے خود اپنی موت کے اوپر دستخط کیے, خود ہی چیلنج کر کے خود ہی مر گیا. اور جو موت تجویز کی حیدے کے ساتھ مرے گا, وہ ڈائری اور حیدے کے ساتھ مر گیا. پھر بھی ان کی عقل کے اوپر پردہ. آؤ دلائل کی دنیا میں آؤ, دلیل کوئی نہیں, دلیل ہے ہی نہیں. ایسے ایسے بدبخت. اور بندہ کیا کہ میں معذرت ہوں آپ کا, میں کچھ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن لا نبی آبادی کی جو حدیث ہے نا, میرے بعد کوئی نبی نہیں, ایسے ایسے بدبخت انٹلیکچوئل پیدا ہوئے ہیں. چول کہتے ہیں ایک بندہ اپنا نام لا مشہور کر دیا, لا کہ میرا نام لا ہے, اور بعد میں کیا کہتا ہے, یہ راوی کو غلطی لگی ہے, یہ حدیث کے الفاظ لا نبی آبادی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, لا نبی بعدی. لا نامی نبی ہوگا مبتدا خبر بنا کے, لا نامی نبی ہوگا میرے بعد, اور میں لا ہوں. ایسے ایسے بدبخت. مجھے ایک بات بتائیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اپنے الفاظ کو نرم کریں. اللہ کی قسم اقلیتوں کے لیے الفاظ نرم ہو سکتے ہیں, عیسائیوں کے لیے ہیں, یہودیوں کے لیے بھی ہیں, لیکن جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل وہی ہے جو حضرت ابو بکر کا تھا کہ اس کو تحت کیا جائے گا. لیکن میں نے اور آپ نے ان مرتدوں کو قتل نہیں کرنا, ہم نے حکومت سے مطالبہ کرنا ہے کہ ان کو اقلیتوں کے کیا, ان کو چپڑاسیوں کے حقوق بھی ہم پاکستان میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ختم نبوت کے اوپر ایسے ایسے ڈاکے ڈالے گئے ہیں تاریخ میں, آپ حیران رہ جائیں. ایک عورت بھی پیدا ہو گئی, اس نے بھی یہی مرزا دجال کی طرح نئی نئی کہانیاں بنائی. اس نے کہا حدیث یہ ہے لا نبی آبادی, لا نبیت آبادی نہیں ہے. لا نبی آبادی کی حدیث ہے لیکن لا نبیت آبادی کی حدیث نہیں ہے, اس لیے میں نبیہ ہوں. اس کی عقل کے اوپر حیرت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ, اور آپ کو یہ جو بڑے اس کے دانشور اور فلاسفر اور تھنکر ان کو اقلیتوں کے حقوق دینا چاہتے ہیں نا, یہ کبھی اس کے جملے پڑے مسلمانوں کے بارے میں. ماشاءاللہ زبان بھی ویسی ہے, گندی گالیاں نکال رہا ہے, گندی گالیاں نکال رہا ہے. مسلمانوں کا فلاں بیٹا, فلاں کا بیٹا, فلاں کا بیٹا, فلاں کا بیٹا. ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں. اور ایک ٹی وی ہے, ان کو اقلیتوں کے حقوق دو, جن کے ٹی وی آج پاکستان میں کون چلواتا ہے؟ مسلم ٹی وی کے نام سے ٹی وی چلنا شروع ہو گیا, نام بھی مسلم ٹی وی ہے. ربوہ ٹائمز نے اس بات کو ویلکم کیا ہے کہ احمدی مسلمز کو قومی سلامتی کمیشن میں, اقلیتی کمیشن نہیں لکھا, قومی سلامتی کمیشن میں شامل کر لیا. یہ بدبخت, ان کو شامل کرنا چاہیے. آپ بتائیے کہ آپ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو اقلیت کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک یہ اپنے آپ کو پکا کافر خود ختم نبوت کے مسئلے سے نکل کے اپنا الگ دین مذہب نہیں بنا لیتے. ہم ان کو پاکستان کے اندر اقلیت کے حقوق نہیں دیں گے. اور اس کاز کے لیے انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑی ضرورت تو ہم دیں گے. لہو کا تیل چراغوں کو جلانے کے لیے. تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی گردنیں ابھی تھوڑی ہیں؟ اللہ کی قسم اگر صحابہ نے 1200 نے ایک مسلمہ کذاب کے خلاف اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تو یہ پوری مسلمان امت تمہارے ان سارے عزائم کو نیست و نابود کر دے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي